وادی تیرا کو فوج کے احکامات پر خالی کرانے کی بے بنیاد خبروں کی تردید، حکومت نے گمراہ کن خبروں کا نوٹس لے لیا۔ وزارت اطلاعات و نشریات کا کہنا ہے کہ دعووں کا مقصد ذاتی اور سیاسی مفادات کا حصول ہے۔ وادی تیرا کو خالی کرانے کا کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا۔ دعوے بے بنیاد، بدنیتی پر مبنی اور مخصوص مقاصد کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ ان دعووں کا مقصد عوام میں خوف و ہراس پھیلانا ہے۔ دعووں کا مقصد عوام میں سیکیورٹی اداروں کے خلاف غلط معلومات پھیلانا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے صرف دہشت گرد عناصر کے خلاف انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائیاں کرتے ہیں۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں پرامن شہریوں کی زندگی کے متاثر نہ ہونے کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے۔ کارروائیوں کے لیے آبادی کی منتقلی کی ضرورت ہے، نہ ہی ایسا کچھ کیا جا رہا ہے۔ وفاقی کابینہ نے غزہ امن بورڈ میں شمولیت کا اختیار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں میڈیا ٹاک، کہا پاکستان کو غزہ امن بورڈ میں شمولیت کی دعوت ملی، اس امید کے ساتھ شمولیت اختیار کی کہ غزہ میں امن قائم ہوگا، فلسطینیوں کو عزت اور وقار کے ساتھ حقوق ملیں گے، پورے خطے میں استحکام ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دیووس کا دورہ بہت اچھا رہا، MD-IMF کے ساتھ ملاقات مفید رہی۔ کرسٹلینا جارجیوا نے پاکستان کی معاشی اصلاحات کو سراہا۔ وزیر اعظم کی لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن آمد۔ صحافی کا T20 ورلڈ کپ میں کرکٹ ٹیم سے متعلق سوال، وزیر اعظم نے کوئی جواب نہ دیا۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں امیگریشن ایجنٹ کی فائرنگ سے ایک اور شہری ہلاک، متعدد مظاہرین زخمی۔ امیگریشن ایجنٹ کی فائرنگ کے خلاف لوگوں کا احتجاج، سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ جھڑپیں، آنسو گیس کی شیلنگ۔ گورنر ٹم والز کا ہولناک واقعے پر وائٹ ہاؤس سے رابطہ، ریاست میں امیگریشن آپریشن فوری ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ صدر ٹرمپ کا منیسوٹا کے میئر اور گورنر پر بغاوت بھڑکانے کا الزام، کہا شہری کی ہلاکت پر مقامی قیادت کا رد عمل خطرناک ہے۔ منیسوٹا کے گورنر کی بیان بازی بغاوت کو ہوا دے رہی ہے۔ وفاقی امیگریشن حکام عوام کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے۔ امیگریشن اہلکار ہمارے شہروں میں خوف پھیلا رہے ہیں، امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ ایجنٹس کو ختم کیا جائے۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی کا منیسوٹا میں فائرنگ کے واقعے پر سخت رد عمل، کہا شہریوں کی جان و مال کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے، ہر شہر کو محفوظ بنانے کے لیے مقامی اور وفاقی تعاون ضروری ہے، شہری خوف زدہ ہے، وفاقی حکومت کو فوری نوٹس لینا چاہیے۔ چین کے ساتھ تجارتی معاہدے پر کینیڈا کو 100% ٹیرف لگانے کی دھمکی، امریکی صدر کہتے ہیں چین کینیڈا کو نگل جائے گا۔ ٹرمپ کا برطانوی وزیر اعظم کی ناراضگی کے بعد موقف تبدیل، کہا برطانیہ کے عظیم اور نہایت بہادر فوجی ہمیشہ امریکہ کے ساتھ رہیں گے۔ افغانستان میں 457 برطانوی فوجی ہلاک، بہت سے زخمی ہوئے۔ افغانستان میں برطانوی فوجیوں کی قربانی کا جذبہ ناقابل فراموش ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کا تعلق مضبوط اور نہ ٹوٹنے والا ہے۔ امریکی قوم برطانوی فوجیوں سے محبت کرتی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی۔ امریکی اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ وینزویلا کے صدر مادورو کی گرفتاری کے دوران امریکہ نے ڈسکومبو بولیٹ نامی خفیہ ہتھیار استعمال کیا، جس سے روسی اور چینی ساختہ دفاعی نظام ناکارہ ہو گئے۔ چین کے اثر و رسوخ کو شمالی امریکہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ابوظہبی میں روس، یوکرین اور امریکہ کے درمیان 2 روزہ مذاکرات، کسی معاہدے کا اعلان نہیں ہوا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کہتے ہیں روس یوکرین جنگ کے خاتمے پر تعمیری اور مثبت بات چیت ہوئی، مزید مثبت پیش رفت ہوئی تو ایک ہفتے میں مزید مذاکرات ہوں گے۔ روس بھی یوکرین کے ساتھ مزید مذاکرات کے لیے تیار۔ امریکی حکام نے سہ فریقی مذاکرات کو مفید قرار دے دیا، کہا 2 روزہ مذاکرات میں فریقین کے درمیان بہت احترام دکھا، فریقین روس یوکرین تنازع کا حل چاہتے ہیں، امن معاہدے کی طرف پیش رفت کے لیے روس یوکرین مذاکرات کا ایک اور دور ابوظہبی میں اگلے ہفتے ہوگا۔
لاہور گلبرگ میں انڈیگو ہوٹل میں آتش زدگی، جاں بحق افراد کی تعداد 3 ہو گئی، 7 افراد زخمی ہوئے۔ مبین کی حالت تشویشناک، مرنے والوں میں 23 سالہ شہریار، 30 سالہ عمران اور 30 سالہ ریاض شامل۔ شہریار ٹاؤن شپ کا رہائشی اور بہن کا اکلوتا بھائی تھا، کچھ عرصے سے انڈیگو ہوٹل میں ملازمت کر رہا تھا۔ آگ انڈیگو ہوٹل کی بیسمنٹ میں لگی عمارت سے 180 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ سیکرٹری ریسکیو اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر کی میڈیا ٹاک، کہا LPG گیس استعمال کی جا رہی تھی جس کی وجہ سے آگ لگی۔ پہلے آگ پر قابو پانے کی کوششیں خود کی گئیں، پھر ریسکیو کو کال کی گئی جس کے بعد آپریشن کیا۔ ہوٹل مکمل طور پر کلیئر، ریسکیو گاڑیاں محفوظ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا 180 سے زائد قیمتی جانیں محفوظ بنانے پر ریسکیو ٹیم کو خراج تحسین۔ مریم نواز نے کہا 180 زندگیاں بچانا حکومت اور ریسکیو اداروں کی بڑی کامیابی ہے۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں شادی کی تقریب میں گولیاں چل گئیں، فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، دوسرا زخمی۔ پولیس کے مطابق جاں بحق شخص کی شناخت عمر گل اور زخمی کی نصیب اللہ کے نام سے ہوئی۔ فائرنگ کرنے والا شخص گرفتار، اسلحہ برآمد۔ ریسکیو اہلکاروں نے جاں بحق شخص کی لاش اور زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ ثانیہ گل پلازہ مزید 2 لاشوں کی شناخت ہو گئی، محمد شیس اور محمد اطہر شامل۔ 82 میں سے صرف 9 افراد لاپتہ رہ گئے۔ تصاویر اور شناختی کارڈ کی کاپیز آویزہ کر دی گئی۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کہتی ہیں 71 جاں بحق افراد میں سے اب تک 22 کی شناخت ہو چکی ہے۔ 54 لواحقین نے DNA کے لیے نمونے جمع کرائے ہیں۔ گل پلازہ میں ملبہ اٹھانے کا کام جاری، عمارت کا 90% حصہ کلیئر۔ سرچ آپریشن کے دوران قرآن مجید بالکل ٹھیک حالت میں ملا۔ المناک آتش زدگی میں قرآن مجید محفوظ رہا۔ سانحہ گل پلازہ میں آتش زدگی کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف سرکار کی مدیریت میں درج، غفلت اور لاپرواہی برتنے کی دفعات شامل۔ FIR کے مطابق گل پلازہ میں حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے تھے، بلڈنگ کی لائٹس اور گیٹ بند کیے گئے تھے جس کے باعث صورتحال خراب ہوئی۔ مقدمے میں کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ FIR کاٹنے کے بعد سیل کر دی گئی۔ ٹیکنیکل اور تحقیقاتی ٹیم کا گل پلازہ کا دورہ، مختلف دکانوں سے مزید DORs برآمد۔ DVR سے ویڈیوز ملنے پر آگ لگنے سے پہلے اور بعد کی صورتحال کا جائزہ لینے میں مدد ملے گی۔ کراچی کے 3 اضلاع میں 90% عمارتوں میں آگ سے بچاؤ کے انتظامات ہی نہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سروے میں انکشاف، SPCA کا ضلع شرقی، وسطی اور جنوبی میں عمارتوں کا فائر آڈٹ۔ 300 سے زائد عمارتوں میں آگ سے بچاؤ کے انتظامات نہ ہونے پر نوٹس جاری۔ عمارتوں میں فائر سیفٹی انتظامات مکمل کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دے دی۔ SPCA کا کہنا ہے 3 روز میں فائر سیفٹی اقدامات نہ کرنے پر عمارتوں کو سیل کیا جائے گا۔ چند عمارتوں میں فائر سیفٹی کے آلات ناکارہ حالت میں پائے گئے۔ ثانیہ گل پلازہ MQM کا سندھ حکومت پر سنگین غفلت کا الزام، جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ۔ فاروق ستار نے کہا واقعے کے وقت وزراء کہاں تھے؟ میئر کراچی 23 گھنٹے بعد موقع پر پہنچے، سب کچھ چل گیا، لاشیں ہی ورثاء کے حوالے کر دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کتنے فائر سٹیشنز نئے بنے، کتنی گاڑیاں خراب ہیں؟ خالد مقبول صدیقی بولے یہ واضح نہیں ہو سکا آگ لگی یا لگائی گئی۔ MQM نے کبھی 18ویں ترمیم رول بیک کرنے کی بات نہیں کی۔ اگر کراچی گھٹنوں پر بیٹھا ہے تو پورا پاکستان بیٹھ جائے گا۔ چند جماعتیں ثانیہ گل پلازہ کو سیاست کی نظر کر رہی ہیں۔ لوگوں کے دکھ درد بانٹنے کے بجائے عوام کی تکلیف کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ شرجیل امامن کا فاروق ستار کو جواب، کہا گل پلازہ کی تعمیر اور منظوری پیپلز پارٹی دور میں نہیں ہوئی۔ گل پلازہ تعمیر کرنے کی منظوری 1983 میں دی گئی جب میئر عبدالستار افغانی تھے۔ ابتدائی نقشے میں بیسمنٹ اور 2 منزلوں کی اجازت دی گئی۔ گل پلازہ سے متعلق تمام بے ضابطگیوں کو 2003 میں باقاعدہ طور پر ریگولرائز کیا گیا۔ اس وقت کراچی کے میئر نعمت اللہ خان تھے۔ گل پلازہ کے تمام قانونی اور انتظامی فیصلے جماعت اسلامی کی قیادت میں بلدیاتی حکومتوں کے تحت کیے گئے۔ اس معاملے کو سیاسی رنگ دینا حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔
ٹول پلازا جیسے سانحات سے بچنا چاہتے ہیں، عوام کا تحفظ ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں بارش کے دوران بجلی کے تار حادثات کا سبب بن رہے ہیں۔ بجلی کے بے ہنگم تار انسانی جانوں کے لیے مستقل خطرہ ہیں۔ لاہور کو 3 زون میں تقسیم کر کے بجلی تار انڈر گراؤنڈ کرنے کی تجویز کا جائزہ۔ متبادل سپلائی یقینی بنا کر شہریوں کو لوڈ شیڈنگ کی اذیت سے بچانے کا حکم۔ ہاؤسنگ اسکیمز میں انڈر گراؤنڈ وائرنگ لازمی قرار دینے کا اصولی فیصلہ۔ شارٹ سرکٹ سے لگنے والی آگ کے سدباب کے لیے ہنگامی سیفٹی پلان طلب۔ بسنت پر ناخوشگوار حادثات روکنے کے لیے اندرون شہر سے بجلی کے قاتل تاروں کے خاتمے کا آغاز ہوگا۔ ملک بھر میں آج سے مزید بارشوں اور برف باری کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور برف باری کا امکان۔ اسلام آباد، مری، گلیات میں بھی بارش اور برف باری متوقع۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسیں گے۔ ہری پور، پشاور، مردان، نوشہرہ، کوہاٹ میں بارش متوقع۔ ناران، خاقان، کالام اور چترال میں برف باری سے سڑکیں بند ہونے کا خدشہ۔ بلوچستان میں قلات، مستونگ، جوب، نوشکئی، خاران میں بارش متوقع۔ کوئٹہ، زیارت، چمن پشین اور قلعہ عبداللہ میں پیر اور منگل کو برف باری کا امکان ہے۔ بالائی علاقوں میں غضب کی برف باری، نظام زندگی درہم برہم۔ مری میں 3 سے 4 فٹ تک برف باری ریکارڈ۔ ہری پور میں چھپڑ روڈ پر لینڈ سلائیڈنگ، مرکزی شاہراہ بند۔ درجنوں دیہاتوں کا ہری پور سے زمینی رابطہ منقطع۔ شانگلہ میں قراقرم ہائی وے، بشام سوات، الپوری روڈ سمیت متعدد رابطہ سڑکیں بند۔ ہیوی مشینری سے بند راستے کلیئر کرانے کے لیے آپریشن۔ ملکہ کوثر مری میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا، اہم شاہراہوں سے برف صاف کر دی گئی۔ ٹریفک بحال، مقامی افراد اور سیاح مری میں مرحلہ وار داخل۔ ایبٹ آباد میں بھی برف باری کا سلسلہ رک گیا۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقے برف باری سے سفید، باغ سمیت دیگر علاقوں میں برف باری سے رابطہ سڑکیں بند، بحالی کے لیے آپریشن جاری۔ وادی نیلم میں برف باری کا سلسلہ تھمنے سے نظام زندگی بحال، سیاحوں نے بڑی تعداد میں تفریحی مقامات کا رخ کر لیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ متحدہ عرب امارات، یو اے ای سے $3 ارب قرض پر بات چیت جاری۔ پاکستان رقم کو سرمایہ کاری میں تبدیل کرنے کا خواہش مند، یو اے ای کمپنی کے ساتھ پاکستان میں سرمایہ کاری پر گفتگو۔ اماراتی حکام $1 ارب کے رول اوور کے لیے پاکستان سے پہلے ہی رابطے میں تھے۔ یو اے ای $1 ارب کے بدلے پاکستانی کمپنی کے کچھ شیئرز حاصل کرے گا۔ اس کے بعد $1 ارب کی واجب الادا رقم ختم ہو جائے گی۔ باقی $2 ارب کے رول اوور سے متعلق بھی اماراتی حکام سے بات چیت ہوگی۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دبئی میں چیئرمین اتصالات جاسم محمد بو عتابہ الزابی سے ملاقات۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تجارت اور اقتصادی تعاون کا جائزہ۔ آٹھ فروری کے احتجاج کی تیاریاں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ریلی پشاور سے ملتان پہنچ گئی۔ جنید اکبر، مینا خان، خلیق الرحمان اور دیگر پارٹی قائدین بھی ہمراہ۔ کارکنوں سے خطاب میں سہیل افریدی نے کہا بانی پی ٹی آئی نے مجھے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کا کہا ہے۔ مذاکرات کا اختیار محمود خان چکسئی اور راجہ علامہ ناصر عباس کے پاس ہے۔ ہم سب پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ غزہ امن بورڈ میں شمولیت پر عوام کو اعتماد میں لیا جائے۔ سہیل افریدی کی اسٹریٹ موومنٹ ریلی آج سوات پہنچے گی۔ امریکہ کی 18 ریاستوں میں برفانی طوفان کے پیش نظر ایمرجنسی نافذ، 9 ریاستوں میں نیشنل گارڈ متحرک، 20 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہونے کا خدشہ۔ شمالی امریکہ میں شدید سردی، آرکٹک ہواؤں کا راج، مشیگن جھیل جم گئی، ایری جھیل سمیت دیگر امریکی جھیلوں کی سطح بھی برف سے ڈھک گئی۔ نیو یارک، فلاڈیلفیا اور بوسٹن میں برف باری کا امکان۔ امریکہ بھر میں 10,000 سے زائد پروازیں منسوخ، 84,000 سے زائد صارفین کے بجلی سے محروم ہونے کی اطلاعات۔ نیو یارک کے میئر کی شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ امریکی صدر کہتے ہیں ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر شہریوں کی حفاظت یقینی بنائیں گے۔ طوفان کی زد میں آنے والی تمام ریاستوں سے مسلسل رابطے میں ہیں۔